إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حاضرین جمعہ، معزز بزرگان دین اور ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے نئے سال کا آغاز کیسے کریں۔ محترم سامعین، آج ذی الحجہ کی 28ویں تاریخ ہے اور یہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو آج اسلامی سال کے آخری مہینے کی 28ویں تاریخ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم 1 یا 2 دن کے بعد اس رواں سال کو الوداع کہہ کر ایک نئے سال پہ قدم رکھنے والے ہیں۔ ہم ابھی ایک ایسے پل پہ کھڑے ہیں جسے پار ہی کرنے والے ہیں اور دوسرے پل پہ قدم رکھنے والے ہیں۔ اس بیتے ہوئے ایک پورے سال میں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے کثرت سے نیک اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال کو مزین کیا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بدعمالیاں کر کے گناہوں اور سیاہ کاروں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ لیکن جو ہوا سو ہوا،
اب جو ایک نئے سال پہ ہم داخل ہونے والے ہیں، اس سال کا آغاز ہم کیسے کریں؟ ہمارا اس تعلق سے رویہ کیا ہو؟ کس جوش اور کس عزم و ارادے کے ساتھ ہم اس سال کا آغاز کریں؟ دنیاوی معاملے میں ایک انسان، ایک تاجر، ایک کاروبار شخص ہر سال کے آخر میں اپنے کاروبار کا جائزہ لیتا ہے اور وہ حساب و کتاب لگاتا ہے کہ ہم نے پورے سال میں کیا پایا، کیا کھویا، اور ہمیں پھر آئندہ سال میں کیسے تجارت کرنی ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو۔ بالکل یہی مثال ایک انسان کے لیے دینی معاملے میں بھی ہونا چاہیے۔ انہیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس پورے سال میں جو ایک سال بیت گیا، اس کے اندر ہم نے کیا کیا اعمال انجام دی، ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی، اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر کیا یا گناہ سے، خطاؤں سے کالا کر دیا۔ اس چیز کا وہ محاسبہ کرے، جائزہ لے اور اسی کے مطابق اپنے حال کی اصلاح کرے اور مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرتن، کہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جا رہی ہے، وارتحلت الآخرت مقبلتن، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا بَنُونَ، اور ان میں سے ہر ایک کے غلام ہیں۔ یعنی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے غلام ہیں، آخرت کے بندے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دنیاوی زندگی میں منہمک ہو کر اسی میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں اور دین سے اس کا کوئی مطلب نہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال ہوتی ہے اور وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرتے ہیں۔ فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَنْبَاءِ الْآخِرَةِ، لہذا تم آخرت کے بندوں میں سے ہو جانا۔ جو لوگ آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، جو آخرت کے بندے ہیں، آخرت کے غلام ہیں، ان کے ساتھ رہنا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَنْبَاءِ الدُّنْيَا، اور من ابناء الدنیا، اور جو دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں، ان کے ساتھ نہ رہنا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، کیونکہ آج ہمارے پاس اعمال کا موقع ہے، آج ہم اعمال انجام دے سکتے ہیں اور کوئی حساب کتاب نہیں۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، لیکن کل صرف حساب ہی حساب ہونا ہے، عمل کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ لہذا آج جو عمل کا موقع ہے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے عمل کی طرف دھیان دینا، اور جو آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رہنا۔ یہ حدیث موجود ہے اثر بخاری کے اندر، نمبر ہے 6417۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ایک مسلمان کو، امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا کہ یہ دنیا چلی جا رہی ہے، جتنے دن گزر رہے ہیں ہم آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ لہذا تم جو دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نہ رہنا، بلکہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے جو لوگ آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ آج عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اعمال انجام دینے کے مواقع ہیں، کل یہ مواقع نہیں رہیں گے، صرف اور صرف حساب دینا ہے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں دراز ہوئیں، لمبی ہوئیں، جن کو ایک لمبی مدت ملی اور اس مدت میں ان کے اعمال اچھے رہیں، انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، تو ایسے لوگ بہترین لوگ ہیں۔ وشر الناس من طال عمرہ وساء عملہ، لیکن بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں لمبی مدت ملی، لمبی عمر ملی، لیکن ان تمام مدت میں ان کے اعمال، ان سے بدعمالیاں ہی سرزد ہوئیں، تو ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ بہترین لوگ کون ہیں اور بدترین لوگ کون ہیں۔
لہذا ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہوئے بہترین لوگوں میں شامل ہونا چاہیے اور اپنے اعمال کا محاسبہ، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے اندر حسن پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نیک اعمال انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو سال ختم ہو جاتے ہیں، دن آتا ہے، رات آتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتا ہے، لیکن ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں یہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، اور یہی اعمال قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوں گے۔ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص بھی ذرہ برابر بھی نیکی انجام دیا ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی گناہ کا کام انجام دیا ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه مدا بعیدا، کہ اس دن ہر شخص اپنے اعمال کو پالے گا، اپنے سامنے پالے گا جو اس نے نیک اعمال انجام دیے ہوں گے، اور اسی طرح جو انہوں نے بدکاریاں کی ہوں گی، غلط کام کیے ہوں گے، گناہ کے کام کیے ہوں گے، ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے پالے گا، اور جو گناہ کیے ہوں گے، غلط کاریاں جن سے سرزد ہوئی ہوں گی، وہ یہ خواہش کریں گے تود لو ان بینہا وبینہ مدا بعیدا، یہ آرزو کریں گے کہ کاش ان کے اور ان کے گناہوں کے درمیان بہت مسافت ہوتی۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اعمال جو تم دن و رات انجام دیتے ہو یہ محفوظ رہتے ہیں، اور یہ اعمال قیامت کے دن تمہارے سامنے ہوں گے، اور انہی اعمال کے مطابق تمہارا حساب و کتاب ہوگا اور جزا و سزا ملے گی۔ لہذا ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور نئے سال کا آغاز نئے جوش سے، نئے ولولے سے، نئے عزم و ارادے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند اللہ، کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے ابن آدم، بنو آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلا سوال اس حدیث میں جو 5 چیزوں کا تذکرہ ہے ان میں سب سے پہلی چیز عمر کے سلسلے میں سوال ہوگا کہ انہوں نے اپنے عمر کو کس چیز میں کھپایا، کس چیز میں لگایا، اسے عمر کے سلسلے میں سوال ہوگا اور اسے جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس پوری زندگی میں جو ایک خاص پیریڈ ہے، جو ایک بہت ہی اہمیت والا مرحلہ ہے جسے جوانی کا مرحلہ کہا جاتا ہے، اس جوانی کے بارے میں خصوصاً رب العالمین سوال کرے گا۔ یوں تو پوری عمر کے بارے میں سوال کرے گا، اور خاص طور پر جوانی کے سلسلے میں سوال کرے گا کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا، کس چیز میں خرچ کیا، آیا وہ اپنی جوانی کو نیک کاموں میں لگایا ہے یا اپنی جوانی کو بدکاریوں میں لگا کر اپنی جوانی کو برباد کر دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ان سے سوال ہوگا اور انہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور تیسرا سوال اور چوتھا سوال مال کے تعلق سے ہوگا کہ من این اکتسبہ، کہ اس نے اپنے مال کو کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، اور کس چیز میں اپنے مال کو خرچ کیا۔ تو اس سے سوال ہوگا کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ یا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، کیسے کمایا، اور پھر کمانے کے بعد اس مال کو کہاں خرچ کیا، جائز کاموں میں خرچ کیا یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا۔ اور وما عمل فیما علم، اور جو کچھ اس نے علم حاصل کیا اس کے تعلق سے بھی اس کا سوال ہوگا کہ اس نے اپنے علم کے مطابق کس قدر عمل کیا، تو اس عمل کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جب تک ابن آدم سے ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال و جواب نہیں ہو جائے گا اس کا پیر ہٹ نہیں سکتا ہے۔ دنیاوی جو امتحان ہوتے ہیں اس کا تو ایک ٹائم، ایک پیریڈ متعین ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹہ تک آپ کو وہاں بیٹھنا ہے، اس کے بعد آپ چھٹی ہیں، آپ جواب دیں یا نہ دیں چلے جائیں گے، لیکن وہاں آپ کا قدم نہیں ہٹ سکتے ہیں جب تک کہ سوال و جواب نہیں ہو جائے گا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بارے میں بھی توجہ دلائی کہ عمر کے سلسلے میں سوال ہوگا، لہذا ہمیں اپنی عمر کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اتنی عمر جو گزار لی، ان عمر میں اپنے آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی۔ لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم سال کا جو آغاز کریں اپنے بیتے ہوئے سال کا جائزہ لیتے ہوئے پھر
نئے سال میں نئے جوش کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ اور پختہ عزم ارادے کے ساتھ کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں وہ ایسی غلطیاں نہیں ہوں گی، ہم انشاءاللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ان تمام چیزوں کو واضح کرتے ہوئے شاعر نے یوں نقشہ کھینچا ہے کہ ہم وقت گزرنے پر جشن مناتے ہیں جبکہ ہر گزرا ہوا دن موت سے قریب کرتا ہے۔ جب انسان نئے سال میں آتا ہے، اسلامی سال سے تو پتہ نہیں کہ اسلامی سال کا یہ کون سا مہینہ ہے، کب آخر ہو رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہمیں علم نہیں ہے، جبکہ ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا آخری مہینہ ہے، کون سا پہلا مہینہ ہے۔ لیکن جو عیسوی سال ہے جس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، اس جنوری کو ہم نہایت جشن مناتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے فرمایا ہم وقت گزرنے پر جشن مناتے ہیں جبکہ ہر گزرا ہوا دن موت سے قریب کرتا ہے۔ جتنے دن گزرتے ہیں موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ موت سے پہلے آخرت کے لیے سنجیدہ کوشش کر لو، کیونکہ کام میں نفع و نقصان دونوں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا شاعر کہتا ہے کہ کیا یہ گھاٹے اور نقصان کی بات نہیں ہے کہ راتیں، کیا یہ گھاٹے اور نقصان کی بات نہیں ہے کہ راتیں بلا فائدہ کی گزرتی رہیں اور عمر گھٹتی رہے، ہم بیکار یوں ہی زندگی گزارتے رہیں اور ہماری عمر گھٹتی رہے۔ اسی طرح ایک دوسرے شاعر فرماتے ہیں تقویٰ کے توشے کے ساتھ دنیا سے کوچ کرو، کہ اپنی زندگی میں تقویٰ لے کے آؤ، رب العالمین کی خشیت پیدا کرو، تو تقویٰ کے توشے کے ساتھ دنیا سے کوچ کرو، تمہاری عمر چند روزہ زندگانی ہے اور نہیں ہے یہ روز و شب مگر چند مرحلے۔ یہ جو دن و رات ہیں یہ صرف چند مرحلے ہیں، چند گھڑیوں ہیں۔ جس طرح ایک مسافر ایک منزل سے دوسرے منزل تک جانے کے لیے کچھ وقت بیتتا ہے، اس کے بعد وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، بالکل یہ دنیوی زندگی ایسی ہی ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ موت کی طرف بلانے والا آگاہ کر رہا ہے۔ بڑی ہی تعجب خیز بات ہے اگر تم غور کرو، بڑی ہی تعجب خیز بات ہے اگر تم غور کرو، منزلیں طے ہو رہی ہیں اور مسافر بیٹھا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وقت بیٹھا ہوا نہیں ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ لہذا تم اپنے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرو اور وقت رہتے ہوئے اس کے لیے تیاری کر لو، جس گھڑی کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور اسلامی سال کا جو مہینہ پہلا مہینہ ہے رب العالمین اسے نہایت محترم مہینہ قرار دیا، اور اسلامی سال کا آغاز ہی محترم مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی اور نیک اعمال کو بسائیں، رچائیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم، سورہ توبہ آیت نمبر 36، کہ بے شک رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ جو لوح محفوظ میں درج ہیں۔ کس دن سے، کب سے یہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمانوں کو پیدا، منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، نہایت عظمت والے ہیں۔ ذلك الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں، خصوصاً ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یوں تو کبھی بھی اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا ہے، لیکن خصوصاً ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم سے باز رہنے کی تلقین کی۔ تو فرمایا منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے کون سے مہینے ہیں؟ حدیث رسول سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنة 12 شهرا منها 4 حرم، کی مہینے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 پے در پہ ہیں، ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم، یہ پے در پہ 3 مہینے ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ حرمت والے ہیں۔ ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے بخاری کے اندر۔
تو رب العالمین نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ وہ 4 مہینے کون ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب۔ ہم نے ذی قعدہ گزار لیا ہے، اسی طرح ذی الحجہ بھی آخری مرحلے میں ہے، اس کے بعد پھر ہم محرم میں داخل ہونے والے ہیں جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ سارے کے سارے مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 مہینوں کو تو پے در پہ رکھا، لیکن ایک مہینے کو الگ سے دوسری جگہ پہ رکھا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کی حکمت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو عرب قبائل تھے وہ ایک جنگجو قبائل تھے، آپس میں ان کے درمیان لڑائی، جنگ و جدال ہوتا رہتا تھا، لہذا لیکن وہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج بھی کیا کرتے تھے، تو ذی الحجہ سے پہلے جو ذی قعدہ کا مہینہ ہے اس کو بھی محرم قرار دیا، اور ذی الحجہ کے بعد جو محرم کا مہینہ اس کو محرم قرار دیا، تاکہ ذی الحجہ سے پہلے امن و امان کے ساتھ حج کے لیے تیاری کر لے، اور پھر حج ادا کرنے کے بعد اگلے مہینے تک، محرم تک امن و امان کے ساتھ واپس آ جائے، اور پھر اس کے بعد بیچ میں 1 سال رکھا تاکہ اس میں بھی اپنی جنگ و جدال کو روک کر امن و امان کے ساتھ طواف کر سکے، زیارت کر سکے، عمرہ کر سکے وغیرہ۔ یہ حکمت بیان کی ہے۔ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رب العالمین نے بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، لہذا اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ ہم پر یہ ضروری ہے ہم اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن مہینوں کی حرمت کی تعلیم دی گئی، انہی مہینوں میں ہم سب سے زیادہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، دین کے نام پر ظلم کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس محرم کے مہینے میں دین سمجھتے ہوئے حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کا زنجیر سے مارتے ہیں، سینہ چاک کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خصوصاً ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ تو اس ظلم سے مراد سب سے پہلی بات تو یہ جنگ و جدال ہے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال نہ کی جائے، قتال نہ کی جائے، اور اس کا پاس و لحاظ عرب کے مشرکین بھی رکھا کرتے تھے، اور ان مہینوں میں وہ جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے، باز رہ جاتے تھے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور نوحہ اور ماتم کرتے ہیں۔ اور اس ظلم سے مراد دوسرا جو مطلب ہے وہ معصیت الہی ہے، کہ معصیت الہی رب العالمین کی نافرمانی کرنا یہ بھی اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، کیونکہ اس معصیات کے نتیجے میں، گناہوں کے نتیجے میں ہمیں عذاب بھگتنی ہے۔ لہذا خصوصاً ان مہینوں کے اندر بھی رب العالمین کی معصیت سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان مہینوں کے اندر گناہ کا وبال اور بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، اور جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث رسول ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب مومن ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر، لیکن اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اس سے باز رہ جاتا ہے، رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، سقل قلبه، تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اس سیاہی کو دھو دیا جاتا ہے۔ وإن زادت حتى يعلو قلبه، اور لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، تو جس طرح گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے اس کے دل پہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو چھا لیتا ہے اور پورا دل پھر سیاہ ہو جاتا ہے، جسے رب العالمین نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کہا ہے کہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ لہذا ان 4 مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں ان 4 مہینوں کے اندر، اور جو ہم آئندہ مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، جو پہلا مہینہ ہے، جس محرم میں دین کے نام پر جو کچھ ہم بدعات کو انجام دیتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے باز رہیں۔ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوحہ کے تعلق سے بھی خوب واضح کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 934، فرمایا 4 فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکوہن، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں
جو میری امت میں بھی باقی رہیں گی اور انہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ الفخر فی الاحساب، سب سے پہلی چیز حسب پر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، اور دوسری چیز نسب پر طعن و تشنیع کرنا، والاستسقاء بالنجوم، اور تیسری چیز ستارے دیکھ کر قسمت کے حال بیان کرنا یا ستاروں سے بارش طلب کرنا، اور چوتھی چیز والنیاحہ، اور یہ نوحہ بھی ہے، یہ جو جاہلیت کے امر میں سے ہیں۔ فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ، اور جو نوحہ کرنے والی عورت ہیں اگر وہ اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کی اور بغیر توبہ کیے ہوئے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو تقام یوم القیامت، قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اس حال میں، وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ اس کے اوپر تارکول کا لباس ہوگا اور اسے خارش کی بیماری ہوگی، اور جانتے ہیں کہ تارکول کے اندر کتنی جلدی آگ پکڑ لیتی ہے اور خارش کے اندر کتنی کھجلاہٹ ہوتی ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نوحہ کرتا ہے اور اسی حال میں اس کی وفات ہو جاتی ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اور اسے خارش کی بیماری لگی ہوئی ہوگی۔ اور اسی طرح من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، یہ حدیث موجود ہے بخاری کے اندر 1294، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو گال کو پیٹے، رخسار کو پیٹے، وشق الجیوب، اور گریبان چاک کرے، دعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے، واویلا مچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کیا جو نوحہ کرتے ہیں، اپنے گالوں کو پیٹتے ہیں، رخسار میں تماچا لگاتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں محرم کے مہینے میں ہم کیا نہ کیا کرتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں سے باز رکھے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اس ماہ کے اندر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور حسین رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت وہ مسلم ہے، اور تمام مسلمانوں کو محبت ہونی چاہیے اور ہیں، لیکن اس محبت کے نتیجے میں کس مہینے میں شہادت ہوئی اس وجہ سے ہم نوحہ کریں اور یہ محبت کا دعویٰ کریں، یہ بالکل نامناسب ہے، اور یہ محبت کا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ محبت کا پیمانہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس پر عمل کیا جائے، اور ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے، قضاء و قدر پر یقین ہونا چاہیے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی جو اس ماہ میں شہادت ہوئی تو یہ بھی مقدر تھی، قضاء و قدر کی بات تھی، رب العالمین نے لکھ رکھا۔ ہمیں تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور ان تمام چیزوں سے باز رہنی چاہیے۔